أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سورہ ہود 52 نمبر سورہ یونس کے بعد نازل ہے۔ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے یہ۔ ربط پہلے صورت میں زیادہ تر توحید پر عقلی بیانات تھے، اب اس صورت میں واقعات انبیاء زیادہ ہوں گے، نقلی بیانات۔ پہلے صورت کے آخر میں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ، وحی کے پیروی کرو، تو اس صورت کے اول میں وحی کیا ہے؟ کتاب احکمت، یہ قرآن وحی ہے، اس کی پیروی کرو۔ پہلے صورت میں نوح علیہ السلام کا ذکر تو واقعی کا کچھ حصہ بیان تھا، اب یہاں تفصیلی ذکر دوسرے انداز پر ہوگا۔ پہلے صورت میں تصبر کرو، اللہ کا فیصلہ آئے عذاب کا، تو اب اس صورت میں کچھ پہلے لوگوں انبیاء نے صبر کیا، ان کے دشمن ہلاک ہو گئے، ان کی نمونی مثالیں ذکر ہے۔ دوسرا یہ نزولاً بھی اس کے بعد نازل ہے، جیسے قرآنی ترتیب ہے تو نزول میں بھی اس کے بعد۔ اس صورت کا دعویٰ تو نمبر 1 صورت میں یہ ہوگا کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، یہ بیان چلے گا، اور عبادت صرف نماز کا نام نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم پر چلو، یہ بیان ہوگا۔ دوسرا عالم الغیب، غیب جاننے والا اللہ ہے، اور نمبر 3 آپ علیہ السلام کو تسلی، یہ 3 باتیں ہوں گے۔ تو مختصر خلاصہ بھی یہ ہے کہ صورت میں انبیاء کے واقعات، نوح علیہ السلام، صالح، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان سب واقعوں میں یہی ہے یا قوم اعبدوا اللہ، توحید کا بیان، اور ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے واقعی میں یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے۔ ابراہیم اور لوط علیہ السلام ملائک کو پہچان نہ سکے کیونکہ عالم الغیب نہ تھے، اور آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ اس پر کہ تسلی ہے، میرے حبیب آپ سے فرعون، آپ کے دشمن سے تو فرعون سخت تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اہل و عیال سب کچھ چھوڑ کے اور موت کے منہ میں چلے گئے، فرعون کے پاس جانا تو موت تھا، لیکن میرا حکم تھا بس چلے گئے، تو آپ بھی تسلی رکھے، اور فرعون کو بلا آخر کتنا بڑا دشمن تھا، ہم نے تباہ کر ڈالا، تو آپ کے دشمنوں کا بھی یہی انجام ہوگا، تو تسلی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ اور صورت کا تفصیلی خلاصہ یہ ہے کہ پہلا باب 2 رکوع پر آیات نمبر 24 تک، اور دوسرا آخر 111 تک، فاستقم کما امرت، اور تیسرا آخر تک، تو یہ 3 ابواب ہوں گے۔ شروع میں ترغیب الی القرآن، مقصد قرآن ہے، پھر توحید کے طرف ترغیب، اور پھر دلائل عقلیہ، ساتھ زجر بانکار البعث، خلق السماوات والارض، اور زجر ہے دشمنوں کے برے باتوں کا کہ وہ قرآن کے مقابلے میں برے اقوال پیش کرتے، انسان کے حالتوں کا ذکر ہے، اور آپ علیہ السلام کے لیے تسلی فلعلک تارک سے شروع ہوتا ہے، پھر ترغیب الی القرآن ام یقولون افترا سے، تو یہ آیتوں کا ساتھ ساتھ بتاتے ہیں۔ الف لام را، اللہ عالم ہے اس کے معنی پر، کتاب یہ عظیم الشان کتاب، احکمت آیاتہ مضبوط ہے اس کے آیتیں، ایک معنی مضبوط ہے، دوسرا معنی حکمت سے بری ہے اس کے آیتیں۔ ثم فصلت من لدن، پھر اس کی تفصیل ہے اس اللہ کے طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے۔ فصلت اس کی تفصیل ہے کس پر؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس مسئلے کے لیے قرآن ہے، تو قرآن کوئی قصے کی کتاب نہیں، ایک اہم مقصد تمہیں سمجھاتا ہے، جو کہ یہ کہ بندہ صرف اللہ کا بنے، تو اس کی تفصیل اس مسئلے پر ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔
یہ قرآن احکمت آیات ہو، کیوں کہ حکیم کی طرف سے ہے تو آیتوں میں حکمت ہے، ثم فصلت پھر اس کی وضاحت ہے کیوں کہ خبیر کی طرف سے ہے، تو یہ دو صفات اس لیے ذکر کیا اول میں۔ یا ثم فصلت معنی پھر جدا جدا بیان ہے اس کے آیات، محکم قرآن ہے پورا قرآن محکم، اور پھر جدا جدا ٹکڑوں میں نازل ہے تاکہ آپ پر سہولت ہو اللہ کے طرف سے۔ عام ترتیب یہ ہے نا، جس چیز میں آپ غور فکر کر کے کوئی کلام بناتے ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے، تو قرآن کریم مضبوطی کے لحاظ سے، گہرائی کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کلام اللہ ہے، انتہائی گہرا ہے، لیکن پھر آسان ہے۔ ثم فصلت یہ اس کے عجائب ہے کہ انتہائی گہرا ہونے کے باوجود پھر بھی آسان ہے۔ اللہ تعبدو یعنی بے اللہ تعبدو الا اللہ، اس مضمون پر کہ بندگی صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے۔ تو یہ اہم مسئلہ، کوئی عام قصہ کہانیاں نہیں اور نہ کہانیوں کی کتاب ہے، تمہیں ایک مقصد پہ ڈال رہا ہے، وہ یہ کہ ہر لمحہ اللہ کے تابع بن کے چلو، حکمران سے لے کر ماتحت رعیت تک جو بھی ہے بس حکم رب کا سن کے چلو، یہ عبادت ہے۔ یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کے طرف سے نذیر ہوں اور بشیر، ڈرانے والا خوشخبر مانو گے تو بشیر نذیر ہو، من کفر بالنار جو کفر کرے تو آگ سے ڈراتا، وان استغفروا ربکم، اور میں حکم دیتا ہوں تمہیں کہ بخشش مانگو اپنے پروردگار سے۔ بِأَلَّا تَعْبُدُوا پر عطف، اللہ تعبدوا الا اللہ، وان استغفروا ربکم یا مستقل عامل ہے اس کے لیے، آمرکم ان استغفروا ربکم، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اللہ کے طرف۔ بخشش استغفار باللسان، توبو مانا دل سے رجوع کرو، یا استغفار شرک سے، توبو رجوع توحید کے ذریعے، شرک چھوڑو توحید قبول کرو۔ جب اللہ کی وحدانیت قبول کرو گے تو اس کے فوائد، یمتعکم اللہ فائدہ دے گا تمہیں حسین فائدہ، الی اجل مسمى وقت معلوم مقرر تک۔ متاع حسن کیا ہے؟ یعنی ہر وہ نعمت جو اللہ سے غفلت کا سبب نہ بنے، تم قرآن کے قدردان بنو، گناہوں سے توبہ کرو تو مال و دولت نعمتیں بھی ہوں گے اور اللہ سے غفلت کے ذریعے بھی نہیں بنیں گے۔ وَيُؤْتِي اللہ دے گا كُلِّ ذِي فضل، ہر اچھے عمل والے کو فضلہ اس کا اچھا بدلہ، كُلِّ ذِي فضل یعنی ذا عمل صالح، فضلہ اس کا اچھا بدلہ اللہ دے گا آخرت میں۔ تو دنیا میں متاع حسن سکون والی زندگی، اور آخرت میں تو اللہ پھر عظیم بدلہ دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ لوگ پھر جائے تو غم نہ کھاؤ، پھر کہہ دیجئے، فقل کہہ دیجئے، انی اخاف علیکم مجھے ڈر ہے تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا، الی اللہ خاص اللہ ہی کے طرف لوٹنا ہے۔ یہ قیامت کا ذکر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں اٹھا سکتا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، اب یہ دلیل نفی شرک فی العلم، اللہ کی عبادت کے طرف آؤنا، صورت میں بھی شرک فی العلم کے نفی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں علم میں، ہر چیز پر علیم اللہ۔ علی کل شیء قدیر، نفی شرک فی التصرف، ہر چیز پر قادر، تو اب علم میں شرکت کے نفی۔ خبردار یقیناً یہ لوگ یثنون صدورہم پھیرتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ تاکہ چھپ جائے، منہ اللہ تعالیٰ سے ایک معنی۔ تو بعض کہتے ہیں نا کہ وہ قضاء حاجت کے وقت بہت زیادہ جھک کے بیٹھتے حیا کا، تو وہ اپنے جگہ صحیح ہے۔ یہ آیات کا مقصد یہ کہ آپ کے دشمن، جیسے اخنس بن قیس کے بارے میں ہے، وہ دل میں دشمنی لے کے نکل گئے آپ کے مجلس سے، تو آپ کے دشمن آپ کے اپنے سینوں میں آپ کا عداوت لے کے ہم سے چپ پہ نہیں رہ سکتے، تو ہمیں معلوم ہے۔ خبردار یہ لوگ پھیرتے ہیں اپنے سینوں تاکہ چھپ جائے اللہ سے، تو خبردار حین یستغشون جس وقت یہ لوگ ڈھانگتے ہیں کپڑے،
پہنتے ہیں کپڑے تو اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، جانتا ہے اللہ جو یہ یسرون چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں تک کے حال سے باخبر ہیں۔ وما من دابۃ، علم کے بعد قدرت کا ذکر، نہیں ہے کوئی دابہ جاندار، کوئی بھی جاندار جو زمین پہ چلے، فی الارض زمین پر۔ دابہ نکرہ نفی کے تحت کہا نا ما، اور پھر من عموم کے لیے لگایا، تو نملہ سے لے کر فیل تک، عام چونٹی ہے یا بڑے سے بڑا ہاتھی، کوئی بھی ایسا نہیں زمین پر، الا علی اللہ، تو علی تسلی کے لیے ہے، ورنہ اللہ پر کچھ بھی لازم نہیں۔ علی اللہ رزقھا، اللہ پر ہے اسے روزی دینا، تسلی رکھو اللہ روزی دے گا، ورنہ مراد علی اللہ معنی عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کے روزی مقدر ہے، تو یہ تقدیر کے دلیل ہے۔ جانتا ہے اللہ اس کا مستقر، جائے قرار اور جائے امانت، مستقر مستودع کا پہلے بتایا تھا۔ ہر چیز فی کتاب مبین، کتاب مبین کنایا ہے اللہ کے علم سے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور پھر ثانیاً تقدیر میں آ گئے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ ڈانٹ ہے قیامت سے انکار پر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین بنایا چی دن کے مقدار پر۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ حدیث میں ہے، بخاری میں روایت ہے، اللہ نے عرش بنایا اور عرش پانی کے اوپر، پھر اللہ نے آسمان و زمین بنائے، تو یہ اشارہ ہے کمال قدرت کے طرف، کامل قادر اللہ ہے، نظام کا آسمان و زمین کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ موجود تھا، آسمان و زمین ہے یا نہیں، وہ قادر ہے۔ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، کون تم میں سے حسین عمل والا ہے، احسن عملا، تو احسن عمل یعنی کون وحی کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ حسین ہوتا ہے، جس میں اخلاص ہو، سنت طریقہ ہو۔ وَلَئِن قُلْتَ، میرے حبیب اگر آپ کہے ان سے کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، کہتے ہیں کافر نہیں ہے یہ الا سحر مبین، سحر معنی ایک معنی جھوٹ، یہ دوبارہ اٹھنا جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے، یا نہیں ہے یہ مگر یہ باطل، سحر معنی باطل، اور یا سحر معنی اس عقیدے سے تو یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں پر سحر کر کے جنت ہے، حور ہے، یہ تو باتوں میں آ جاتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر ہم ٹھال دیتے ہیں ان سے عذاب، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک وقت معلوم تک، امت بمعنی وقت، معنی انہیں عذاب نہ دے 30-40 سال سکون میں رکھ کے، تو لَيَقُولُنَّ، ضرور کہتے ہیں یہ کافر مذاق اڑا کے، ما يحبسه، کس چیز نے روکے رکھا عذاب کو، کہ آپ نے کہا تھا سود پر عذاب ہے، فلاں گناہ پر، شرک پر عذاب ہے، تو یہ لوگ کب سے لگے ہیں، تو شرک تو کرتے ہیں، کس چیز نے عذاب کو روکے رکھا؟ تو جواب، الا خبردار، یوم یاتیہم، جس دن آئے گا ان پر عذاب، تو لیس مصروفا عنہم، پھر ان سے نہیں ہٹے گا، نہیں ہے پھیرنے والا ان سے۔ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، وحاق بہم یہ نزل بہم، نازل ہوگا ان پر، ما وہ عذاب، کہتے یہ لوگ جس کے ساتھ مذاق کرتے تھے، جس کو مذاق سمجھتے تھے، وہ آئے گا۔ یا دوسرا معنی ما موصولہ ہے، یستہزئون بمعنی یستعجلون کے، نازل ہوگا ان پر، ما معنی الذی، وہ عذاب جس کو یہ جلدی مانگ رہے تھے، پھر وہ نازل ہوگا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، یہ زجر انسان کے ناقص حالت پر، کہ انسان کو ہم نے کیا بنایا تھا، ملائک نے سجدہ کرایا آدم کے سامنے، اولاد آدم کو ہم نے مقام دی، اور یہ کتنا گر گیا، تو کمزوری کیا ہے؟ پہلے آیات میں کمزوری یہ ذکر ہے کہ جب ہم انسان کو نعمت سے محنت کے طرف لے جاتے ہیں تو یہ پھر نا امید ہوتا ہے۔ دنیا میں تو ہمارے طرف سے دو حالتیں ہیں، کبھی نعمت کبھی محنت، تو کبھی ان کو محنت کرنا پڑتا ہے تو یہ نا امید ہوتا ہے، اور کبھی نعمتوں کی حالت ہے تو پھر متکبر ہوتا ہے، دونوں میں یہ میرا بندہ ثابت نہیں ہوتا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اگر ہم چکھا دے انسان کو، یہ ناشکر انسان مراد ہے، کافر ہر انسان نہیں، اپنے طرف سے رحمتاً مہربانی،
ثم نزعناها منہ، پھر ہم کھینچ لیتا ہے یہ اس سے، یعنی مہربانی ہے، رحمت ہے اس پر، اور ان سے ہم نے کھینچ لیا۔ بیماری آئی، تکلیف آئے تو یقیناً یہ انسان لیئوس کفور، نا امید ہوتا ہے اور ناشکر۔ لیئوس نا امید ہوتا ہے اللہ کے رحمت سے، کفر کرتا ہے ناشکری نعمتوں پر، یا یئوس ہوتا ہے ہر خیر سے نا امید، کفور ہے اللہ پر ناشکری۔ تو یہ نعمت سے، یہ رحمت سے ہم اس کو محنت کے طرف لے جائیں، لیکن وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اگر ہم چکا دے اس کو نعماء خوشی، خوشحالی، بعد ضراء، بعد تکلیف کی جو اسے پہنچی ہے، تو پھر کہتا ہے ذهب السیئات عنی، لیقولن، تکبر کر کے کہتا ہے کہ ختم ہو گئے سیئات و تکالیف عنی، مجھ سے، بس غم کے چند دن تھے ختم ہو گئے، اور میں نے محنت کر کے اپنے آپ کو یہاں تک لے آیا۔ عنی معنی بتدبیری، یہ تو میرا کمال ہے، میں نے مشکل حالت میں ہمت نہیں ہارا، اپنے آپ کو یہاں تک لایا، یا ختم ہو گئے مجھ سے میرے معبودوں کی وجہ سے، پھر دوسروں کی طرف نسبت کرتا ہے۔ یقیناً یہ انسان لفرح، متکبر ہوتا ہے، فخور، اپنا بڑائی بیان کرنے والا، دل میں تکبر اور زبان پر بڑا فخر۔ الا الذین صبروا، ہاں کچھ انسان ہر دور میں ایسے ہے کہ وہ ہر حال میں میرے ہے، محنت میں ہو یا نعمت میں۔ الا الذین، مگر وہ صبروا جو صبر کرتے ہیں، تو یہ صبروا مقابل ہے پہلے یئوس کفور کا، کہ مشکل میں نا امید نہیں ہوتے، نا شکر نہیں، صبر کرتے۔ وعملوا الصالحات، یہ مقابل ہے دوسرے کا فرح فخور، کہ تکبر نہیں کرتے، فخر نہیں، بلکہ اچھے عمل کرتے، تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، یہ تسلی اور یہ لعل استفہام انکاری کے لیے ہے کہ کیا آپ چھوڑنے والے ہو بعض وہ جو وحی کی جاتی ہے آپ کے طرف۔ کچھ وحی سے لوگ پریشان ہیں، توحید کے بعد سے، قانون کے بعد سے، نظام کے بعد سے، تو ان کے کہنے سے آپ ان مضامین کو چھوڑ دو گے؟ نہیں، تو کافروں کے کہنے سے اپنا نظام، اپنا مضمون کیوں بدل دیتے ہو؟ یہ تو اللہ کے طرف سے ہے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور ضائق، پریشان ہوتا ہے اس کے وجہ سے آپ کا سینہ، یہ سبب ترک ہے۔ کیا آپ اس لیے چھوڑ دیتے ہو کہ دل تنگ ہوتا ہے؟ نہیں، کس چیز سے دل تنگ ہوتا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اترتا اس نبی پر کنزن، کوئی خزانہ، یا آیا اس کے پاس ملکن، کوئی ملک۔ خزانہ معنی قوت ظاہری ہونی چاہیے، او جاء معہ ملک، یا باطنی قوت ہو۔ ہمارے پیر تو دم کر کے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، تو کوئی باطنی قوت ہو، خفیہ ملائک ہو آپ کے پاس، ظاہری قوت ہو، خزانے ہو، مال و دولت، پھر مانیں گے۔ تو آپ کہہ دیجئے میں خدا تو نہیں ہوں کہ خزانے پیدا کروں، ملائک میرے کنٹرول میں ہے۔ انما انت نذیر، پکی بات ہے آپ ڈرانے والے ہیں۔ انما حسر ہے نا، کیا معنی؟ آپ نذیر ہے، لیس بمتصرف، لست بمتصرف، نظام تو آپ کے کنٹرول میں نہیں کہ یہ جو چاہے بس وہ آپ لا کے دو گے، اللہ ہر چیز پر وکیل ہے۔ ام یقولون افترا، زجر، کہتے ہیں یہ لوگ کہ نہیں، یہ نبی ہمارے مطالبات کیوں پورے نہیں کرتے، اس نے خود گڑھ لیا۔ تو آپ کہہ دیجئے لے کہ او بعشر سور، 10 صورت مثلہ، قرآن جیسا۔ 10 کیوں کہا؟ پہلے تو ایک تھا نا بصورت پہلے بارے میں، تو اب اصل میں یہاں فصاحت بلاغت پہ مقابلہ ہے، تو ایک صورت سے تمہیں پورا پتہ نہیں چلے گا، 10 لے کے آؤ۔ اور یا یہ ہے کہ ابھی تک تو 10 صورتیں پورے ہو گئے، یہ 11واں صورت ہے، تو 10 ہو گئے، ایسے 10 پارے تم بنا دو، 10 صورت لے کے آؤ۔ یا 10 قبائل تھے تو ہر قبیلہ ایک ایک صورت لے کے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، آواز دو، مدد مانگو جو تمہارے بس میں ہو اللہ کے سوا، جس کو بھی جمع کر سکتے ہو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، یا تو یہ خطاب ہے صحابہ کو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر یہ قبول نہ کرے تمہارے اس چیلنج کو تو پھر سمجھو کلام اللہ ہے۔ یا کافروں کو خطاب ہے، تم جس کو پکارو گے، جنات کو، بڑوں کو، معبودوں کو، کوئی نہیں آئے گا،
تو پس اگر قبول نہ کرے تمہارے آواز کو تو سمجھو انما انزل جو نازل ہے بعلم اللہ یہ اللہ کے علم سے ہے، یہ مخلوق کا علم نہیں۔ تو قرآن قدیم ہے، کیوں؟ علم اللہ ہے، تو اللہ کا علم قدیم ہے۔ یا بعلم اللہ معنی بحفظ اللہ، یہ نازل ہے اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے ساتھ، اللہ ہی اس کا محافظ ہے۔ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وَأَن یہ عطف ہے، یا تو بعلم اللہ پر عطف ہے اور یا انما پر عطف ہے، تو جس پر بھی عطف ہو تو مقصود قرآن یہ بنا۔ اگر یہ قبول نہیں کرتے تمہارے چیلنج کو تو سمجھو کہ قرآن نازل ہے اس مضمون پر کہ لا الہ الا ہو، یعنی یہ قرآن کا مقصد ہے۔ کیا ہو تم مسلمون تابعدار، کیا مانو گے کہ نہیں؟ تو حل ایک تو یہ ہے کسی سے کہے کہ منع ہو جاؤ، تو وہ اتنا منع نہیں ہے، اور ایک خبر کی صورت میں کسی سے کہے کہ منع ہو جاتے ہو یا نہیں، کوئی اور طریقہ اپناؤ، اس سے نہیں سمجھتے ہو۔ تو ہمارے فاروق نے پہلے اس آیات میں تھا نہ کہا شراب کے بارے میں، بس منع ہو گئے، وہ نہیں استفہام کی صورت میں جو سخت نہیں تھا اس کو سمجھ گئے تھے۔ من کان یرید الحیات الدنیا، اب زجر اور تخویف یہ ہے کہ انکار قرآن کے لیے سبب محبت دنیا ہے، تو اب دنیا کے حقیقت من کان یرید جو چاہتا ہے دنیاوی زندگی وزینتہا اور دنیا کے ٹاٹ باٹ، تو ہم پورا دیں گے ان کو اعمالہم، اعمال معنی بدلہ ان کے عمل کا۔ کوئی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ بس مجھے دنیا ملے، محنت اس لیے کرتا ہے کہ مجھے دنیا ملے، تو ہم دیں گے اسے فیہا اس دنیا میں، لیکن جس کو چاہے اور جتنا چاہے۔ یہ لوگ جو ہے اس دنیا میں لا یبخسون، ان کے حصے میں کمی نہ کی جائے گی، لیکن آخرت تو یہی لوگ ہیں نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں الا النار، بس آگ ہی ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، برباد ہے جو کچھ انہوں نے کیے اس دنیا میں، اور باطل ہے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، غور سے سنے ایک معنی افمن کان، آیا وہ بندہ یعنی وہ شخصیت علی بینۃ جو واضح دلیل پر ہے رب کے طرف سے۔ واضح دلیل کیا ہے؟ عقل، برہان عقلی، یعنی آپ علیہ السلام کے حقانیت پر ہر عقل گویا ہے کہ ایسا پاک دامن شخصیت جادوگر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ شخصیت جو واضح دلیل پر ہے یعنی عقلی دلیل بھی اس کے ساتھ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو وَيَتْلُوهُ، اس کے پیچھے آ رہا ہے شاہد ایک گواہ، منہ رب کے طرف سے، منہ ضمیر رب کے طرف، من ربہ میں، اس کے پیچھے ایک گواہ ہے رب کے طرف سے۔ تو اس سے مراد دلیل وحی ہے، یعنی قرآن آپ کے حقانیت کا ہر عقل بھی گویا ہے، اور نمبر دو قرآن بھی آپ کی حقانیت کا معجزہ ہے۔ نمبر تین وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے دلیل موسیٰ علیہ السلام کا کتاب، وہ بھی امام اور رحمت، پیشوا اور خیر کا ذریعہ، تو وہ کتاب بھی گویا ہے، اس میں بھی آپ علیہ السلام کی حقانیت ہے۔ تو افمن کان علی بینہ، جو ان تین دلائل پر جو شخصیت ہے، تو کیا وہ ہو سکتا ہے اس کے طرح کمن لیس کذالک، جو ایسے نہیں بھی دلیل آواز دیتا ہے، یا ایبقی لہ موضع شبہہ، ان دلائل کے باوجود کوئی شبے کا جگہ باقی ہے کہ تم پھر بھی یقین نہیں کرتے ہو۔ ایک معنی تو آخر میں یہ کہے، اور یا یہ کہ شروع سے کہے ایکذب من کان علی بینہ، کیا جھوٹ بول سکتا ہے وہ ہستی جو اتنے تین دلائل پر ہو۔ تو شروع میں ایکذب کہے، پھر آخر میں محذوف جواب ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اولئک، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر، جس نے کفر کیا اس پر من الاحزاب، مختلف جماعتوں میں سے، مختلف فرقوں میں سے ہر دور میں، بس فالنار موعدہ، آگ اس کے جائے وعدہ ہے، اس کے لیے وعدہ ہے آگ میں جائے گا۔ فلا تکو، میرے حبیب آپ نہ پڑیے شک میں، منہ ضمیر یا تو اس وعدی سے،
اس جائے وادی سے شک میں نہ پڑے، یقیناً اس میں جائیں گے۔ یمنہ ضمیر نار کے طرف، اور نار مؤنث سمائی ہے، دونوں ضمائر راجع ہو سکتا ہے۔ یمنہ اس وعید سے، یقیناً یہ قرآن حق ہے تیرے رب کے طرف سے، پر اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ضد کے وجہ سے۔ یہ نہیں کہ قرآن اپنے دعوی میں وہ کامل ہے، اکثر لوگ ضدی بن کے نہیں مانتے۔ ومن ازلم، یہ اور زجر اور ساتھ تخفیف دنیاوی، کون ہے بڑا ظالم اس سے جو گڑھ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ تو میں ظالم ہو گیا، میں نے زندگی میں کسی پر ظلم نہیں کیا، اب اللہ پر جھوٹ باندھ کے ظالم بن جاؤں۔ اولئک، یہ لوگ یعرضون علی ربہم، پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے روبرو۔ علی ربہم معنی عند ربہم، تو پیش تو سب ہوں گے، کافر مجرم سب۔ پھر کہیں گے الاشہاد، گواہی دینے والے اس دن۔ اشہاد جمع کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ گواہی دینے والے بہت ہوں گے، اعضائے انسان ہے، انبیاء ہے، ملائک ہے، زمین ہے۔ کہیں گے کہ یہی تھے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر۔ خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین کون ہے؟ یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، راستہ پورا دین قرآن۔ وَيَبْغُونَهَا، تلاش کرتے ہیں اس ہا ضمیر سبیل کے طرف، اور سبیل کے طرف بھی مؤنث ضمیر راجع ہو سکتا ہے۔ وَيَبْغُونَهَا، تلاش کرتے ہیں اس میں عوجاً، ٹیڑھاپن۔ ٹیڑھاپن مراد باطل شبہات، تو سبیل اللہ قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو یبغون میں اشارہ ہے کہ اس میں ٹیڑھاپن ہے نہیں، قرآن میں کہا اعتراض ہے، یا قرآن سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ڈھونڈتے ہیں اس میں اعتراض، کہ لوگوں کو روکتے ہیں، قرآن سے منع کرتے ہیں، مختلف بہانوں سے قرآن والوں کو بدنام کرتے ہیں۔ اصل میں آخرت پر ان لوگوں کا یقین نہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، آخرت پر یہ لوگ کفر کرتے ہیں۔ تو کافر وہ بھی ہے جو آخرت کو نہیں مانتے، اور وہ بھی ہے جو مانتے ہیں لیکن اپنے مزاج کے مطابق، وہ بھی نہ ماننا ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ نہیں ہے، یہ لوگ بے بس کرنے والے اللہ تعالیٰ کو زمین میں، اللہ کے فیصلوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا من اولیاء، کوئی مددگار۔ یضاعف لهم العذاب، دگنا دیا جائے گا انہیں عذاب، مانا وقتاً فوقتاً، عذاب بڑھاتا جائے گا۔ فلن نزیدکم الا عذابا، یا دگنا کیوں کہ جھوٹ بھی بولتے تھے، افتراء ہے، نبی کو بھی جھٹلاتے تھے، تکذیب، تو عذاب بھی ایسا، یا اس لیے کہ خود بھی گمراہ تھے اور اوروں کو بھی منع کرتے تھے قرآن سے۔ ما کانوا یستطیعون السمع، نہ تھے یہ لوگ کہ طاقت رکھتے قرآن سننے کا، طاقت نہ رکھتے کیوں؟ لأجل کراہیت الحق، کہ یہ حق کو بہت زیادہ ناپسند کرتے، تو ایسا جیسے بندے کے کان ہی نہ ہو اتنا نفرت کرتے۔ اور نہ تھے یہ لوگ کہ یبصرون، دیکھتے مانا سمجھتے۔ یہی لوگ ہے خسروا انفسہم، جو لوگ قرآن سننے سے پریشان، دیکھنے سے پریشان ہوتے ہیں، تو سمجھو کہ ان کے لیے خسارے کا فیصلہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، غائب ہو جائے گا ان سے وہ جھوٹ کے دلائل جو یہ گڑھتے تھے، کہانیاں ہے، خواب ہے، قصے ہے، پتہ نہیں کن کن چیزوں سے لوگوں کو قرآن سے ہٹا دیتے۔ اس دن یہ سارا سب کچھ ہٹ جائے گا۔ باطل معبود کو تو بندہ تب مانتا ہے جب اصل معبود کو دیکھا نہیں، اور جب اس دن اپنے اصل معبود کو، اللہ کو دیکھیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا باطل معبودوں کو۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، لا جرم ایک معنی لا محالہ، بہر صورت یہ لوگ، دوسرا معنی لا بد، یقینی بات ہے کہ یہ لوگ، یا لا نفی ہے ان کے خیالات کا، لا جرم، لا ایسے نہیں ہے جیسے ان کا خیال ہے، جرمہ کسب کی انہوں نے ایک ہے، یہ آخرت میں خاسرون، جرمہ بمعنی کسب کے، یا لا نفی ہے اور جرمہ بمعنی حق کے، نہیں ہے ایسے جیسے ان کے خیالات ہے، حق بات ہے کہ یہ لوگ آخرت میں اخسرون ہوں گے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ترغیب بشارت اخروی، جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں سنت کے مطابق۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، أَخْبَتُوا معنی انابوا،
عاجزی کرتے ہیں اپنے رب کے طرف، خشوع خضوع عاجزی، یہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، اب دو جماعتیں دنیا میں ہمیشہ، ایک وحی کے پیچھے چلنے والے اور ایک خیالات فضولیات کے پیچھے چلنے والے۔ وحی کے پیچھے جانے والا بصیر ہے، یہ دوسرا تو نابینا ہے۔ مثل الفریقین، دونوں جماعتوں کا مثال یوں سمجھو جیسے اعمیٰ اور اصم۔ اعمیٰ اور اصم کون ہے؟ مشرک، قرآن سے بے خبر۔ کل اعمیٰ جیسے اندھا، والاصم اور بہرا، والبصیر اور سمیع کون ہے؟ دیکھنے والا، سننے والا۔ موحد، قرآن کا قدردان۔ حل یستویان، کیا برابر ہو سکتا ہے؟ مثلاً معنی صفت میں دونوں، تو جیسے محسوس چیزوں میں بینا نابینا کے حالت ایک نہیں ہو سکتا، بہرا ہے اور سمیع ہے، دونوں کے کیفیت ایک نہیں، تو ایسے معنوی کیفیت بھی مشرک اور کافر کا ایک نہیں۔ افلا تذکرون، کیا سن کے سب کچھ مثالوں سے مثال سن کر، دلائل سن کر پھر بھی نصیحت نہیں پکڑو گے؟ تو عذاب سے نصیحت پکڑو گے پھر تو فائدہ ہی نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب یہاں سے دوسرا باب یہ چلے گا آیات 111 تک، اس میں 7 انبیاء کرام کے واقعات دلائل نقلی کے طور پر، اس میں کچھ اس پر کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا قصہ اس پر کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق ہم، یہاں واو ہے اس لیے کہ یہ واقعہ پہلے ایک بار ذکر ہو گیا، تو واقعہ کی ترتیب کے لیے ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو قوم کے طرف، انی لکم نذیر مبین، جا کے اس نے کہا اے لوگوں میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ کس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، پتہ چلا سب انبیاء کا پیغام ایک، قرآن بھی اس لیے کہ اللہ الہ الا ہو، اور نوح علیہ السلام پہلا نبی ہے، اس کا وحی بھی اللہ تعبدوا الا اللہ، بندگی صرف ایک اللہ کے کرو گے، تو وحی توحید کے لیے پہلا نبی نوح علیہ السلام آیا ہے، اس لیے بیانات بھی اس سے شروع ہے۔ یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر درناک دن کے عذاب سے۔ اب قوم نے 4 طریقوں سے تکذیب کی نوح علیہ السلام کا۔ فقال الملا، پر کہنے لگے بدمس لوگ، عیش پرست لوگ جو کافر تھے اس کے قوم سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، پہلا اعتراض، ما نراک، ہم نہیں سمجھتے آپ کو مگر ہمارے جیسا انسان ہے آپ، ایک۔ نمبر 2، وما نراک اتبعک، ہم نہیں دیکھتے آپ کے پیروکاروں کو، الا کہ آپ کے پیچھے چلے مگر وہ لوگ ہیں اراذلنا، جو ہم میں سے رذیل، کم مرتبے والے، بادی الرأی، سرسری نگاہ رکھنے والے، سرسری نظر والے، جو اتنے سوچتے نہیں، ہر آواز کے پیچھے جاتے، تو بس یہ تو نوجوان ہے، ان کو اتنا تجربہ اور زیادہ سیاست کو کیا سمجھتے، یہ تو ہر آواز کے پیچھے بھاگتے۔ تیسرا، وما نری لکم علینا من فضل، ہم نہیں سمجھتے کہ تمہارا ہمارے اوپر من فضل کوئی فضیلت ہو، کوئی امتیازی شان ہے تمہارا، ایسا بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ تو پہلا اعتراض تو نبی پر تھا، تو خطاب اس کو ہے، ما نراک ما نراک، اور یہ آخری 2 قوم کو بھی ساتھ شامل کر کے، تو نرا لکم جمع۔ قال یا قوم، یہی اعتراضات اول نبی پر تھے اور یہ ہر دور میں تھے کہ باطل پرست دنیادار لوگ اہل دین کو معمولی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ رذیل نہ تھے۔ رذیل کیسے تھے؟ ایک ہی نسب کے تو اولاد تھے، نوح علیہ السلام بھی تو آدم کا بیٹا ہے اور ان کے اولاد تھے، لیکن یہ عادت ہے ان کا کہ ان کے غربت کی وجہ سے ان کو رذیل کہتے ہیں۔ کہا نوح علیہ السلام نے، میرے قوم تم مجھے بتاؤ تو صحیح، ذرا مجھے بتاؤ، ان کنت علی بینہ، اگر ہو میں واضح دلیل پر۔ ان کہا نا، ان تو شک میں ہوتا ہے، تو یقیناً واضح دلیل پر تھا، تو ان بمعنی اس کے ہے، لیکن ان کہا مخاطبین کے رعایت کے وجہ سے، جیسے استخارہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کنت تعلم، کیسے ہے وہ استخارہ کے دعا میں وہ ان ہے،
إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. اللہ اگر آپ جانتے ہو تو اللہ تو ویسے ہی جانتے ہیں، لیکن ہم متکلم کو دیکھ کے ان لگاتے ہیں، یعنی ہم نہیں جانتے، اور یہاں مخاطب کی وجہ سے ان ہے۔ وہ تو یقینی واضح دلیل پر تھا، لیکن تمہارے خیال میں یقینی دلیل پر نہیں ہوں۔ ان کنت علی بینۃ، اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کے طرف سے، وآتانی رحمتاً، اور اللہ نے عطا کی ہے مجھے رحمت، رحمت سے مراد نبوت، اپنے طرف سے پتہ چلا نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وہ بھی ہے۔ فعمیت علیکم، پس وہ دکھائی نہیں دیتا تم کو، تم اندھے بنے ہو تو نبوت کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم زبردستی دے تمہیں، یہ لازم کر دے تم پر، یہ توحید کے شہادت تم سے نکالے، اور جب کہ تم اسے نہیں چاہتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، یہ استغنا نبی کا قوم سے کہ میں کوئی لالچ تم سے نہیں ہے، تم نہیں مانتے ہو تو میرا تو کوئی نقصان نہیں، اپنا نقصان کرو گے۔ اے میرے قوم، لا اسألکم، میں طلب نہیں کرتا تم سے اس بیان پر، علیہ، اس توحید پر، مال مانا کوئی لالچ نہیں، لیکن اکثر مال کی صورت میں ہوتا ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا عوض مگر ایک اللہ کے ذمے۔ باقی یہ کہ میرے پاس غریب بیٹھتا ہے تو تمہارے کہنے سے میں ان کو نہیں ہٹا سکتا، اور نہیں ہو میں بطارد الذین آمنوا، بگانے والا ایمان والوں کو۔ انہم ملاقو ربہم، یقیناً یہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، تو پھر شکایت کریں گے وہاں جا کے میرا۔ ولیکنی اراکم، میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو، تم بات کو نہیں دیکھتے ہو، فضولیات کو دیکھتے ہو کہ یہ غریب کیوں قبول کرتے ہیں، تو یہ کوئی وجہ ہے؟ سمجھدار وہ ہے جو حق کو حق سمجھ کے قبول کرے، جاہل وہ ہے کہ حق کو تب قبول کرے گا کہ فلاں بڑے مالداروں نے، بڑے وڈیروں نے، مشائخ نے، ہمارے بڑوں نے کیوں نہیں قبول کی۔ تو تم مجھے جاہل نظر آتے ہو کہ حق کو حق کے نظر سے نہیں دیکھتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، میرے قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، یہ جواب اس سے کہ ان کو ہٹا دے، کون میرا مددگار بنے گا اللہ کے عذاب سے اگر میں ان کو ہٹا دوں؟ کیا تم نصیحت نہیں لوگے میرے بات کے حقیقت پر غور کر کے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہے، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں کوئی ملک ہوں۔ ولا اقول، نہ میں کہوں گا للذین، ان کے بارے میں، لام شانیہ، ان کے بارے میں، تزدری اعینکم، جن کو عیبدار سمجھتے ہیں تمہارے آنکھیں، تزدری معنی تعیب، تو جو تمہارے نگاہوں میں کمزور ہے، معمولی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا لیؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو بالکل خیر نہیں دے گا، ہو سکتا ہے کل تم ذلیل بن جاؤ، اللہ ان کو دنیا بھی دے، دین بھی دے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یقیناً میں اس وقت ظالمین میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح قد جادلتنا، یقیناً آپ نے ہمارے ساتھ بہت بحث کی، یعنی تم مالدار وڈیروں کا یہی طریقہ ہے، تو یہ جب کسی سے بات کرتا ہے اور یا کسی کو مشورہ دیتا ہے، وہ مشورہ نہیں، وہ آرڈر ہوتا ہے، اس میں آگے سے کچھ کہو گے ناراض ہوتا ہے کہ تم مجھے بڑا نہیں مانتے ہو اور ہمارے باتوں کی ناقدری کرتے۔ تو کہا، اے نوح، یقیناً آپ نے ہمارے ساتھ بحث کی، فاکثرت جدالنا، تو آپ نے بہت زیادہ کی ہمارے ساتھ بحث مباحث، آپ بہت آگے گئے، تو اتنے لمبی باتوں کی ضرورت نہیں، ہم نہیں مانتے، لے آؤ جو آپ ہمیں ڈراتے ہو اگر آپ سچوں میں سے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ میں عذاب لے کے آؤں، لے آنے والا تو اللہ ہے، انما یاتیکم، پکی بات ہے کہ لائے گا تمہارے پاس بھی اس عذاب کو اللہ اگر وہ چاہے، وَنِهِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، نہیں ہو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے، یا لازمی معنی نہیں ہو تم بچنے والے اللہ کے عذاب سے۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، دوسرا یہ ہے کہ میں جتنا بھی خیر خواہ ہوں، لیکن ہر بندے کا معاملہ تو رب کے ساتھ ہے،
اگر تمہارے دلوں میں انابت اور طلب نہیں تو میرا سمجھانا کس کام کا؟ ولا ينفعكم نفع نہ دے گا تمہیں نصحی میرے خیر خواہی، ان اردت اگر میرا ارادہ ہے کہ تمہارا خیر خواہی تلاش کرو، جبکہ ان کان اللہ یرید اللہ ارادہ رکھتا ہے ان یغویکم کہ تمہیں ہلاک کر دے، ان یہلککم کیوں کہ تمہارے اندر فساد ہے، تمہارے فساد کی وجہ سے وہ ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو پھر میرا خیر خواہی کسی کام کا نہیں۔ یا ان یغویکم مانا ان یبقیکم علی الغوایا، اللہ تمہیں گمراہی پہ رکھنا چاہے میں نہیں ہٹا سکتا، وہ تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تم واپس پلٹے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، یا تو یہ نوح علیہ السلام کے خطاب کے ساتھ ٹچ ہے اور یا ادخال الہی آپ علیہ السلام کا بیان، کہتے ہیں یہ لوگ کہ گڑھ لیا ہے اس نبی نے خود، آپ کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے گڑھ لیا یہ قرآن، فعلی اجرامی، تو میرے اوپر ہے میرے جرم کی سزا، مجھے چھوڑ دو، میں نے جھوٹ کہا ہے جو بھی ہے تم میرا جرم اور میں جانو، لیکن اپنا سوچو اگر میں سچا ہوں تو پھر تو وہی ہوگا تمہارے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، یعنی ان كنت صادقا پھر تو يُصِيبُكُمُ العذاب، ضرور عذاب آئے گا، اس کا سوچو، میں بے بری ہو اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ، اب یہ تفصیل قوم نوح کے غرق ہونے کا، وہی آئی نوح علیہ السلام کے طرف، پکی بات ہے کہ ایمان قبول نہیں کرے گا آپ کے قوم سے مگر جو مومن ہے، جو ہے بس یہ ہے، باقی سارے مہر زدہ بن گئے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، آپ غم مت کھاؤ اس پر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایمان لائے، زیادہ سے زیادہ 80 تک قول ہے، ایک قول 70 اور ایک 55 اور ایک 6 ایک 5۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ بنا دیجئے الفلک کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہمارے آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم کے مطابق، اعیننا اللہ کے صفت جیسے اس کے شان کے لائق، یا ہمارے نگرانی، وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم کے مطابق جیسے ہم کہے اسی حساب سے کشتی بنا دیں۔ تو یہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، خبردار ہمارے ساتھ گفتگو نہ کرو ظالموں کے حق میں، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، پکی بات ہے کہ یہ غرق ہونے والے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ان کے بارے میں گفتگو تو تقدیر کا مقابلہ ہے، ان کے لیے غرق ہونا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، بنانے مانا وَكَانَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ، تھے وہ کہ بنانے لگے کشتی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، جب بھی گزرتے اس پر، مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، کچھ لوگ قوم سے مذاق اڑاتے تھے، قال فرمایا نوح علیہ السلام نے کوئی بات نہیں، ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ تو یقیناً مذاق اڑائیں گے ہم تمہارا، جواباً ایک وقت آئے گا جیسے آج تم مذاق اڑاتے ہو، یعنی عذاب کے وقت۔ تو اس سے پتہ چلا نا، کہ تمہیں پتہ چلے کہ فلاں جگہ کافر تباہ ہو گئے تو مذاق اڑا دو ان کا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں وہ تباہ ہو جائے تو اکثر ممالک کہتے ہیں نا بڑا افسوس ہے اتنے کافر مرے، تو اچھا ہوا، افسوس کیا ہے، خوش ہونے چاہیے، تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، وقت آئے گا۔ فسوف تعلمون، عن قریب تم سمجھ جاؤ گے، من وہ جس پر آئے گا عذاب، ایسا عذاب یخزی ہے جو اس کو رسوائی میں ڈالے، اور نازل ہو اس پر عذاب مقیم، دائمی عذاب، دنیا میں رسوائی عذاب اور آخرت میں عذاب مقیم، بلا آخر وہ نہ مانے، یہاں تک کہ آ پہنچا ہمارا فیصلہ، امرنا ہمارا فیصلہ جو ان کے ہلاکت کے تھا۔ وفارت تنور، اور جوش مارا تنور نے، تنور یا تو سطح الارض ہے، بس زمین کے اوپر پانی ابلنے لگا، اور یا تنور سے مراد خاص تنور ہے، بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے دور سے تھا، پھر نوح علیہ السلام تک پہنچا، یا تنور سے مراد صحیح ہے کہ یہی تنور الخبز ہے، جس میں روٹی بناتے، یعنی جو پانی کے جگہ ہی نہیں وہاں پانی ابلنے لگا، یا تنور سے بعض کہتے ہیں غضب الہی ہے، لیکن صحیح یہی کہ بس عام تنور مراد ہے۔ قلنا، کہا ہم نے، احمل فیہا، سوار کر دو اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر چیز سے دو، اچھا زوج دو میں سے ہر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو محتاج، دو چیزیں میں جب ایک دوسرے کے محتاج ہے
تو ہر ایک کو زوج کہا جائے، جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کے محتاج، تو زوج پورے جوڑے کو بھی کہا جائے، یعنی دونوں کو بھی زوج کہا جاتا ہے اور ہر ایک کو بھی زوج کہا جاتا ہے۔ تو اگر دونوں لے لینا، مجموعی زوج کا معنی دو لے لے تو پھر زوجین تو چار بن جائیں گے، تو اس لیے اثنین کہا کہ چار نہیں، زوج سے مراد ہر ایک ایک ہے۔ تو زوجین کیا جو کہ دو ہے، اگر جوڑا لے لے پھر تو چار بنیں گے، تو اثنین معنی لینے کے لیے کہا کہ دو مراد نہیں بلکہ دو میں سے ہر ایک، تو دو بن جائیں گے۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی، إِلَّا مَنْ، یہ استثناء اہل سے، مگر اہل میں سے جس پر پہلے طے ہے فیصلہ عذاب کا، جو بیوی ہے، بیٹا ہے، اور جو ایمان لائے اس کو بیٹھاؤ، ایمان نہ لایا اس کے ساتھ مگر قلیل، معمولی توڑے سے لوگوں نے، بہت کم لوگوں نے ایمان لایا۔ وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا، کہا سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ یہ حال ہے، معنی قائلین بسم اللہ، اس حال میں کہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کے نام سے۔ تو یہ ایسی کشتی ہے کہ پیٹرول اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں، بس بسم اللہ پڑھتے سوار ہو جاؤ، یہ اللہ کے نام سے چلے گا۔ مجریہا، اللہ کے نام سے ہی اس کا روانہ ہونا ہے، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا، تو انجن کی بھی ضرورت نہیں، نہ بریک کی ضرورت ہے، بسم اللہ سے چلے گا، بسم اللہ سے روکے گا۔ یقیناً میرا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان۔ تو یہ شبے کا جواب ہے نا، قوم کو بس ختم کر ڈالا، انسانیت کے بہت بڑے حصے کو ختم کیا، اللہ نے ظلم کیا نہیں، میرا رب تو بہت بخشنے والا مہربان ہے، وہ ظالم تھے لوگ۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور یہ کشتی ان کو لے کے جا رہے تھے فی موج، ایسے لہروں میں، کالجبال، پہاڑ جیسے بڑے بڑے لہروں میں۔ آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، جبکہ اس کا بیٹا ایک سائٹ پر تھا کشتی سے، یا سائٹ پر تھا نوح علیہ السلام کے دین سے۔ کہا یا بنیا، اے میرے بچونگڑے، ارکب معنا، یا بنیا تصغیر ہے ابن کا، محبت سے، اے میرے بچونگڑے سوار ہو جاؤ میرے ساتھ، اور مت بنو کافرین میں سے، سوار ہو جاؤ میرے ساتھ۔ کیا معنی؟ میں اگر آپ سے کہوں نماز پڑھو تو یہ معنی تو یہ نہیں کہ بے وضو آ کے کھڑے ہو جاؤ، وضو کر کے پھر نماز پڑھو، تو سوار ہو جاؤ معنی ایمان قبول کرو، میرے ساتھ بیٹھو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی، اس نے کہا میں پناہ لوں گا ایک پہاڑ کے پاس جو مجھے بچا لے گا، من الماء، اس قہری پانی سے۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے، لا عاصم اليوم، نہیں ہے کوئی بچانے والا آج، من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے، الا من رحم، الا من، مگر وہ بچے گا، رحمہ اللہ، جس پر اللہ رحم کرے۔ تو استثناء منقطع ہے، یا نہیں ہے کوئی بچانے والا آج اللہ کے فیصلے سے مگر وہ جس پر رحم ہو، مگر وہ جو رحم کرتا ہے، یعنی اللہ، تو رحیم بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں، اور وہ اسلام کے ذریعے بچائے گا۔ وحال بینہم الموج، حائل ہو گیا باپ بیٹے کے درمیان، الموج، ایک لہر، وہ ہو گیا من المغرقین، میں، ہلاک ہونے والوں میں۔ حائل ہوا کہ باپ کے سامنے اللہ نے نوح علیہ السلام کے سکون کے لیے بس ایک لہر آیا اور پرلے طرف وہ غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، آواز آئی، کہا گیا اے زمین ابلعی ماء، نگل اپنا پانی، ویا سماء، اور اے آسمان، اقلعی، تم جا، وغیض الماء، بس کہنا ہی تھا، کم ہو گیا پانی، غیض بمعنی کم کے، پانی کم ہو گیا یا خشک ہو گیا، وقضی الامر، اور ہو گیا فیصلہ جو ہونا تھا، واستوت علی الجودی، ٹھہر گیا وہ کشتی ایک جودی پہاڑ پر، جودی عراق میں پہاڑ ہے وہاں۔ وقیل، کہا گیا، اس دن سے نعرہ لگا کہ ہلاکت ہے ظالمین کے لیے، آئندہ جو بھی ظلم کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق،
آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فرمایا اے میرے رب یقیناً میرا بیٹا من اہلی، وہ میرے اہل میں سے تھا، اور یقیناً آپ کا وعدہ حق ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اللہ آپ سب فیصلوں سے، سب حاکمین سے بالا ہے، یعنی آپ پر کسی کا زور بھی نہیں چلتا۔ میرے بیٹوں کے، میرے اہل کے ساتھ وعدہ تھا بچنے کا، وہ نہ بچے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نوح، انہ بات یہ ہے کہ یہ بیٹا آپ کا لیس من اہلک، نہ تھا آپ کے اس اہل سے جن کے لیے نجات کا وعدہ ہے، یعنی نجات دہندہ اہل میں نہ تھا، اس لیے نہ تھا کہ انہ عمل غیر صالح، یقیناً یہ بیٹا عمل منزو عمل، یہ غیر صالح عمل والا تھا، اس کا عمل اچھا نہ تھا، تو نبی کے طرف نسبت اس کا ہونی چاہیے جو نبی جیسا عمل کرے۔ اب ہم درود پڑھتے ہیں آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر، تو ابو لہب پر کوئی درود نہیں پڑھتا، بھلے چچا ہے، تو نبی کے ساتھ اس کا نسبت لائق ہے جو اس کا پیروکار ہو۔ یقیناً یہ عمل والا تھا جو کہ غیر صالح عمل تھا۔ یہ معنی نہیں لیس من اہل کہ یہ آپ کا بیٹا ہی نہ تھا، یہ غلط ہے، بیٹا کیسے نہ تھا؟ وہ خود آواز دیتے ہیں یا بنی ارکب معنا، ونادى نوح ابنہ، اپنے بیٹے کو ہی آواز دی ہے، تو بیٹا تھا اس کا، اس سے پیدا تھا، لیکن جن کے لیے نجات کا وعدہ تھا ان میں نہ تھا۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہ غلطی کی ہے کہ وہ نعوذ باللہ ولد الزنا تھے، تو امام راضی رحمہ اللہ نے اس پر سختی سے رد کیا ہے، یہ تو نبی کی توہین کرتے ہیں جو اس قسم کے باتیں کرتے ہیں۔ لیس من اہلک، آپ کے اہل سے نہیں، مانا جس اہل کے لیے نجات کا وعدہ یہ ان میں نہ تھا۔ فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، آپ سوال نہ کرے مجھ سے، لیس لک بہ علم، کہ آپ کو نہ ہو اس بارے میں کوئی علم، معلومات نہ ہو کہ یہ بچے گا یا نہیں، تو یہ سوال سے مراد سفارش ہے، تو ایسے بیٹے کے لیے سفارش نہ کرے جن کے لیے نجات نہیں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، یقیناً میں روکنے والا ہوں آپ کو، وعظ میں روکنے کا معنی ہے، تو آگے پھر لا محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں۔ انی اعیذک، میں روکتا ہو تمہیں اس بات سے کہ جاہلین میں سے ہو جائے۔ جاہل معنی کہ اس کے لیے سفارش کرے کہ وہ اہل نہیں ہے، یا بات کی حقیقت کے سمجھے بغیر مطالبہ کرے، تو میں روک دیتا ہو کہ جاہلین میں سے نہ ہو۔ یا وعظ معنی نصیحت، تو پھر اللہ تکونا، کہ آپ نہ ہو جاہلین میں سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کوئی آپ سے دعا کا کہے کہ دعا کرو میں پاس ہو جاؤں، یا میرا کیس ہے میں جیت جاؤں، تو معلوم کرو کہیں ظالم نہ ہو۔ اگر وہ ظالم ہے تو پھر منع ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ، آپ کو پتہ نہیں ہے اور ویسے کہتے ہو فلاں کو جتوا دے، تو مظلوم ہے، پھر دعا کر سکتے ہو، اور دعا کے شرائط میں بھی یہ ہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے میرے رب انی اعوذ بک، میں پناہ چاہتا ہوں آپ سے، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اس بات سے کہ میں مانگو سوال کرو آپ سے آئندہ وہ کہ مجھے اس کا علم نہ ہو، لیس لی بہ علم معنی بصلاحیتہ، اس کی صحیح ہونے کا علم نہ ہو، معنی اللہ آئندہ مجھے غلط سوال سے بچا دے۔ تو اعوذ باللہ میں یہ بھی آیا، غلط سوال سے بھی پناہ۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، یہ انبیاء کا عظیم شان ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اس کا معاملہ نازک ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے بخشے نہ فی الحال اور آئندہ مجھ پہ رحم نہ کرے تو میں ہو جاؤں گا خاسرین میں سے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات، آواز آئی اے نوح علیہ السلام اتر جا کشتی سے، بسلام امن اور سلامتی کے ساتھ، منا ہمارے طرف سے، یعنی یہ سلامتی یہ تمہارا کمال نہیں، ہمارا خصوصی احسان، وبرکات علیک، اور برکات ہوں گے آپ پر، برکات فائدوں کو بولتا ہے، خیر و سکون فائدے ہوں گے، وعلی امم ممن معک، وعلی امم اور ان لوگوں پر، ممن معک جو ان سے ہے جو تیرے پاس ہے، معنی وعلی امم یعنی وعلی تکون ذریہ ممن معک،
ان پر بھی جو تیرے ساتھ ہے ان کے اولاد ہوں گے، ان سے اولاد پیدا ہوں گے، دنیا ان سے آباد ہوگی۔ تو سام، حام، یافس، یہ 3 بیٹے تھے، ان سے پھر دنیا آباد ہے، افریقی والے، عرب والے، عجم سارے ان سے۔ وَأُمَمٌ کچھ اور ہے، سَنُمَتِّعُهُمْ ہم انہیں فائدہ دیں گے، ثم پھر پہنچے گا انہیں عذاب دردناک۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ واقعہ سے آپ علیہ السلام کے رسالت کا اس بات، تو تل کا یہ واقعہ نوح علیہ السلام کا، اور یہ پورا بیان یہ غیب کے خبروں میں سے ہے۔ نوحیہا الیک، ہم ان کے وحی کرتے رہے آپ کے طرف۔ ما کنت تعلمھا، یہ نفی شرک فی العلم، اللہ کے ساتھ علم میں کوئی شریک نہیں، اور آپ علیہ السلام کے پاس غیب کا علم نہیں، وہ بندہ ہے اللہ کا، تو غیب کا حالات کسی کو پتہ نہیں، نہ پیر کو، نہ فقیر کو، نہ ملنگ کو، اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، دل کے راز صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ ما کنت تعلمھا انت، نہ آپ جانتے تھے یہ، ولا قومک، اور نہ آپ کے قوم، من قبل ھذا، ہمارے اس بیان سے پہلے، جب ہم نے نہیں بتایا تھا تو آپ کو کیا خبر اس واقعے کا، ہمارے بیان کرنے سے پتہ چلا، تو اب صبر کرو۔ کیا معنی؟ واقعی سے پتہ چلا کہ ہم نے نوح کو بچایا اور اس کے دشمن کو ہلاک کر ڈالا، تو آپ بھی انتظار کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام دے گا اور آپ کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ فاصبر، بس آپ برداشت کرے۔ واقعی کا یہ نصیحت، پورے واقعی سے یہ نصیحت، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً بہتر انجام متقین کے لیے ہے۔ کیا معنی؟ قیامت، واقعی سے پتہ چلا کہ قیامت تک عذاب سے بچنے کا ذریعہ تقویٰ ہے، جو متقین ہوں گے ان کا انجام حسین ہوگا۔